جناب آفندی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ المولانا العظیم. محترم صدر آزاد کشمیر مسعود خان صاحب، میرے بھائی طاہر اقبال چوئی صاحب، میاں محمد اسلم صاحب نائب صدر جماعت اسلامی، محترم غلام محمد صفی صاحب، محترم فیاض نقشبندی صاحب، محترم یوسف نسیم صاحب، محترم فاروق رحمانی صاحب، تمام حریت کی لیڈرشپ، خاص کر پریس میڈیا، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر کہ آج جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس مقصد کا اللہ کے مخلوق اور خاص کر وہ جو آزمائش میں جکڑے ہوئے ہیں ان کی آواز بننا اور ان کے حقوق کے لیے ایک ایسی اپروچ اور ایک ایسا منظم ایک پالیسی کے تحت چلنا کہ جو لوگ آج اس کو شاید مختلف زاویوں سے پرکھ رہے ہیں وہ پھر حقیقت بن جائے. آج تمام دنیا اور دنیا کے تمام ممالک اپنے مفادات، اور جب سے یہ ٹرمینالوجی گلوبل ایرینا میں پرومیننٹ ہوئی ہے کہ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ کین ناٹ بی پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ، کہ جب تک معاشی طور پہ آپ مضبوط نہیں ہوتے تو دنیا آپ کی آواز نہ بنتی ہے، نہ دنیا آپ کے ساتھ چلتی ہے، نہ دنیا آپ سے کوئی غرض رکھتی ہے. اور آج کے اس موجودہ دور میں جہاں پہ کیپٹلزم مائٹ از رائٹ، وہ تمام دنیا کے تمام مسائل جس کو مختلف زاویے سے اب پرکھا جا رہا ہے اس کی نفی کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں. اور میں خراج تحسین پیش کروں گا. یہ میرا تیسرا انٹریکشن ہے پریس کلب میں. پہلے تو میں پریس کلب کے تمام سٹیک ہولڈرز کا نہ صرف شکریہ ادا کروں گا بلکہ ان کو اس مشن میں ان کا جو رول ہے اس پہ میں ان کو مبارکباد بھی دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہوں گا کہ جو فورتھ پلر آف اے اسٹیٹ جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے کشمیر کے حوالے سے، سب سے زیادہ اب تک کشمیر کمیٹی کو جتنے پلیٹ فارمز ملے ہیں اس میں آپ سر فہرست ہیں اس وقت. ساتھ ہی ساتھ میں بارہا کہہ چکا ہوں حریت کی تمام لیڈرشپ کو، ابھی میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے یہ ذکر کیا، میں نے پرائم منسٹر صاحب آزاد کشمیر سے ذکر کیا، میں ہر فورم پہ یہ بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کشمیر کمیٹی جو ہے وہ پارلیمان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے وہ ممبران ہیں جو اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو، آئین پاکستان، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، کشمیر کے ساتھ جو لازوال کمٹمنٹ اکراس دا بورڈ نہ صرف ہر پاکستانی بر ہر پولیٹیکل پارٹی کی ہے. آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے جو مشورے ہیں، آپ کے جو سجیشنز ہیں، آپ کے ذہن میں جو روڈ میپ ہے، وہ ماضی کی چاہے وہ کوتاہی ہیں اس کے حوالے سے پریزنٹ اور فیوچر پر زور دے کے تاکہ ہم آگے بڑھیں. لیکن مجھے حیرانگی ہو رہی ہے ابھی تک کوئی نہیں آیا. اور میں اپنی ٹیم، میرے ڈی جی کشمیر کمیٹی، میرے تمام ممبران دن رات ایک چیز، نہ ہم سیٹرڈے کی چھٹی کر رہے ہیں نہ اتوار کی چھٹی کر رہے ہیں. کشمیر کمیٹی پہلے شاید کوئی آتا نہ آتا ہو، ابھی آپ وہاں پتہ کریں، لائن لگی ہوتی ہے. کشمیر
مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، تمام کی سٹیک ہولڈرز کے پڑھے لکھے بچے، یونیورسٹیز کے پروفیشنلز وہ آ رہے ہیں. اور اسی کی ایک مثال آپ کو سامنے رکھوں کہ کل ہم نے ایک ٹرینڈ چلایا، اور ٹرینڈ میری بہن آسیہ اندرابی کے حوالے سے کہ تہاڑ جیلز میں ان کو ایک ایسی جگہ پہ شفٹ کر دیا گیا. اور آج میں آپ کو اور آپ کے حوالے سے پاکستانی یوتھ کو اور پھر تمام پاکستان کے کی سٹیک ہولڈرز کو کشمیر کمیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور آج اس پلیٹ فارم سے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ دنیا کے ڈائنامکس بدل گئے ہیں. دنیا کو پہنچنے کے لیے، رسائی کے لیے آپ کو وہ تمام اسٹیٹ آف دی آرٹ انیشیٹوز اور میکینزمز اور ٹیکنیکس اپنانے پڑیں گے جس سے آپ اپنا کیس ایفیکٹو طریقے سے تمام ٹارگٹ آڈینس کو اور وہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس تک پہنچا سکیں. میں ابھی بات کی گئی کہ امریکہ میں ایک سیاح کی ڈیتھ پہ اور جس کا مرڈر روڈ پہ ہوا تو سب نکلے. تو آج وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہندوستان تمام انسانی حقوق کو کی نہ صرف پامالی کر رہا ہے بلکہ ان کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، لیکن دنیا میں ان کا نیریٹو آج بھی پریویل کر رہا ہے. اور تو چھوڑیں، وہ اتنا ٹیکٹفلی کھیل رہے ہیں، اتنی اپنی سمجھ میں، کیونکہ زیادہ چالاکی اور زیادہ ہوشیاری ایک وقت تک ہو سکتی ہے، لیکن رب کی جب پکڑ آتی ہے پھر ہوشیاریاں، چالاکیاں اور آبادیاں اور تعداد اور تمام وہ وسائل جس پر لوگوں کو تکبر اور فخر ہو وہ پاش پاش ہو جاتے ہیں. آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت دنیا میں موجودہ دور پہ جو رول آف سوشل میڈیا ہے وہ موور اینڈ شیکر بن گیا. اب ہم سلیکون ویلی کی بات جب کرتے ہیں کیلیفورنیا میں، امریکہ میں، اور اس کا ریپلیکا اور وہی انیشیٹو بنگلور میں، انڈیا میں، جس طرح میس کمیونیکیشن کے حوالے سے جو میڈیا کا رول ہے، چاہے وہ میڈیا ہاؤسز ہیں یا پرنٹ میڈیا، اس میں ہندوستان نے بڑا ایفیکٹو طریقے سے ایک کیمپین چلائی. اور 1980 کے عشرے میں آج ہر اخبار اور ہر میڈیا ہاؤس اٹھا لیں، اس کے اندر آپ کو انڈین نیریٹو اور انڈین مت اور ہندوتوا کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے نیریٹو کو گلوبلی انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے پروموٹ کیا. اسی طرح جب ہم سلیکون ویلی کی بات کریں، انٹرنیٹ یوزرز کی بات کریں، یا وہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز یا وہ انٹرنیٹ ریلیٹڈ تمام کمپنیز کی بات کریں، سیلر فون کمپنیز کی بات کریں، ان تمام میں چاہے وہ گوگل ہے، چاہے وہ ایپل ہے. ابھی میں ایک کلاسک ایگزامپل آپ کو دیتا چلوں. ریسنٹلی گوگل اور میپ میں ابھی بھی آپ پیلسٹائن آپ کمانڈ دیں تو آپ کو پیلسٹائن نظر نہیں آئے گا نقشے میں، بلکہ ایک ایریا ڈیمارکیٹ ہوا ہوا نظر آئے گا. اس سے پہلے کیا گیا 8 لاکھ لوگوں نے سائن کیا اور انہوں نے ڈیسیجن واپس لے لیا. پھر انہوں نے وہی انیشیٹو کیا ہے. ہندوستان میں جو کنزیومرز ہیں وہ کروڑوں ہیں. میں پہلے بھی اس پلیٹ فارم سے بات کر چکا کہ جب ٹام واٹسن نے ڈپٹی آف لیبر پارٹی، فارمر ڈپٹی لیبر پارٹی نے جب بات کی 5 اگست کی امیجیٹلی بات، 2 مہینے نہیں گزرے تھے جب میں پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ ممبر سے کہا آپ جائیں اور دنیا کے مختلف کونوں میں جائیں اور کشمیر کاز کو اٹھائیں اور ناک ایٹ دا ڈور آف دوز ہو میٹر دا موسٹ. تو وہاں پہ جب انہوں نے پاکستان کی موقف کی تائید کی اور ہندوستان کا کے انیشیٹوز اور وہ تمام ہندوستان کا جو رول تھا 335A اور 370 کے حوالے سے جب اس کی نفی کی تو سوشل میڈیا پہ ہی واز بلیڈ ٹو دا کور. اور وہ کیا تھا کہ ہندوستان اپنے نیشنل انٹرسٹ، ان کا یوتھ، ان کے تمام کی سٹیک ہولڈرز، تمام ادارے ایک پیج پہ ہیں. اب آ جائیں پاکستان میں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا 8 جولائی کو برہان وانی شہید ڈے ہم نے منایا.
13 کو شہداء ڈے, اسی طرح 19 کو الحاق پاکستان, ہم 5 فیبرری جس طرح امیر صاحب نے بات کی, ڈپٹی امیر صاحب نے 5 فیبرری کے حوالے سے تمام چیزوں اس طرح ماضی کے حوالے سے بات کی گئی. تو آج میرے یوتھ کو جو ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں پڑھتا ہے جہاں پہ سینئر کیمبرج یا او لیولز, یا وہ بچے ہیں جن کی تمام انٹریکشن میں ہر چیز میں ویسٹرن پرسپیکٹو کو, کیونکہ آج ایجوکیشن جو ہے ایکومولیشن آف ویلتھ, آج تعلیم کاروبار بن گیا, آج تمام وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جس کا میری بنیاد سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے پرائم منسٹر نے جب کہا کہ جی یہ ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹمز جو ہیں یہ قوم کو پولرائز اور ڈیوائڈ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ ان قریب 1 جولائی 2021 میں قوم کو خوشخبری ملے گی جہاں پہ مدرسے اور آل گورنمنٹ سیکٹر ہو, پرائیویٹ سیکٹر ہو, وہ جو ایلیٹ کانسیپٹ کا جو کلچر تھا اس کی نفی کا نام ہے انشاءاللہ جو 2021 میں جو انیشیٹو لیا جا رہا ہے, جہاں پہ پورے پاکستان میں اکراس دا بورڈ ایک سلیبس ہوگا اور سب کو آن بورڈ لیا جائے گا اور سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ ٹاپ ٹرینڈ نہیں بنتا؟ آسیہ اندرابی میری بہن کے حوالے سے, کل ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو ریچ آؤٹ کیا اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جب آپ کی مثال کے طور پہ امریکہ میں لوگ نکلے ڈیوڈ فلائیڈ کے لیے, جارج فلائیڈ کے لیے لوگ نکلے, وہ خبر بنی, دنیا آپ کو سیٹلائٹ اور ہر لیول پر مانیٹر کر رہی ہے, آپ کے یوتھ کو اور آپ کے پلس کو گیج کیا جا رہا ہے اکراس دا گلوب. لیکن اگر ہم بیٹھے ہوں گھروں میں اور گھروں میں بیٹھ کے ہم بہت کچھ کہیں لیکن ہم روڈوں پہ نہ نکلیں, یعنی جب عراق پر ٹونی بلیئر کے دور میں جب عراق کے خلاف لوگ نکلے عراق کے حق میں اور وہ جو ایگریشن تھا تو لاکھوں لوگ, اسی طرح خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کے لیے غیر لوگ روڈوں پہ نکلے. آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری یوتھ کو کیوں آن بورڈ نہیں لیا گیا. تو کشمیر کمیٹی what we have decided is کہ ریسنٹلی ہم ہندوستان پر نظر رکھ رہے ہیں, اور پریزیڈنٹ صاحب in the last 4 days I met twice چیئرمین PTA پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی with all the key stakeholders, کیونکہ ہمارا نیشنل نیریٹو کا کراس دا بورڈ ایک پیج پہ قوم نظر آنی چاہیے. یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ کوئی لیفٹ جا رہا ہے, کوئی رائٹ جا رہا ہے, کوئی سینٹر جا رہا ہے, کوئی ہم آپس میں اگر مسٹرسٹ ہوگا, آپس میں ایک دوسرے کو ہم اگر ویلیو نہیں کریں گے اور ہم ایک سمت میں نہیں جائیں گے جہاں پہ آج جو سوالات اٹھ رہے ہیں, جب ہم مسلسل بیٹھیں گے, جب سب آن بورڈ ہوں گے تو میرے رب کی برکت اور پھر فیصلے بدلیں گے انشاءاللہ. تو آج میں آپ کو بتاؤں ہندوستان نے کیا کیا. ایک طرف تو ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی آبزرورز کو نہیں چھوڑا جا رہا, اور تو چھوڑیں 5 اگست کے بعد کانگریس کو اور باقی پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی نہیں جانے دیا. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے تو وہ آواز بھی جو سوشل میڈیا کی ایک اپرچونٹی یا جو ہیومن رائٹس کی جب ہم وائلیشنز کی بات کریں یا ہیومن رائٹس کی جب ہم بات کریں جو اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بتایا جا رہا ہے, جو ایجنڈا 16 اور 17 ہے اس کی جب نفی کی ہندوستان نے, اور انٹرنیٹ فیسلٹی بھی 1 سال سے کم و بیش وہاں پہ نہیں ہے, تو ان کی آواز کیسے دنیا کو پہنچے گی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں کے بچوں, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بزرگوں, جوانوں کہ کووڈ اور کووڈ کے بغیر ان کے ساتھ جو تمام وہ مظالم ہو رہے ہیں جس پر انسانیت شرمائے, کیسے پتہ چلے؟ تو ہندوستان کیا کرتا ہے کہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں مسلسل ڈیفرنٹ طریقے سے امینڈمنٹس لا کے اور مختلف طریقوں سے وہ ایسے قوانین لا رہا ہے, ڈریکونین قوانین, جس کی میں مثال دوں UAPA, کہ وہاں پہ اب آسیہ اندرابی بہن کے ساتھ جو 2 اور ہماری بہنیں, ایک مفتی صاحبہ ہیں اور ایک اور ہیں ان کی, جی, ان کو ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ پہ, یعنی اگر وہاں پہ کوئی پوسٹ لگا لے اور برہان مانی کے ساتھ شہید لکھ دے تو 8 سے 10 سال قید, اور اگر حکومت ہندوستان زیادہ زور ڈالے تو وہ 25 سال قید, یعنی لائف ٹائم امپریزنمنٹ. اب یہ جو
اس پر جو خاموشی تھی، تو کشمیر کمیٹی بیٹھی اور کشمیر کمیٹی نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کلبوشن کی بات آئے، جب ہم پاکستان کے مفادات کی یو این میں بات آئے، جب ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ کے پاس ریلیونٹ ایکسپرٹیز والے لوگ ہوں، تو آج پاکستان اور ہندوستان تو سگنیٹری ہے ہیومن رائٹس، خاص کر اس ایسپیکٹ میں جہاں پہ آپ ان کو ان کے انسانی حقوق سے نہ صرف محروم رکھیں یا ان کو غصب کر لیں۔ تو ہم نے کیا کیا کہ پاکستان کی لیگل فرٹرنیٹی کو اپروچ کیا، ان کا فیڈ بیک لیا اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے ریچ آؤٹ کیا، اور اس وقت چاہے وہ کیلیفورنیا ہے، چاہے وہ دنیا کے تمام کی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور چاہے وہ تمام سیلولر کمپنیز ہیں، اور وہ تمام ملک جو جس کے پیچھے جن ملٹی نیشنلز کے پیچھے وہ ملک ہیں، ان سب کو ریچ آؤٹ کیا جائے، چاہے وہ ہل ٹاپ، چاہے جہاں پہ بھی ان کو ریچ آؤٹ کیا جائے، ان کو انگیج کیا جائے، ان کو لکھا جائے، اور ہم نے لکھنا شروع کر دی ہے، چاہے وہ پوپ ہو، چاہے وہ تمام دنیا کے جینین کی سٹیک ہولڈرز ہوں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں، چاہے وہ تمام ادارے ہوں جو کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات کریں، یا چاہے وہ بزنس، وہ فار ایگزامپل آج بات ہوئی اسلامک کنٹریز کے حوالے سے، تو کیا ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھی نہیں کہ جب ایک عرب بیٹی اور بہن کا مذاق اڑایا گیا تو عرب ورلڈ میں آگ کی طرح یہ خبر پھیلی۔ تو میری جو بیٹی کشمیر میں جو میری اور ہوا کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیوں اس طرح اس کو پرویکٹیولی پہلے نہیں دنیا کے سامنے رکھا گیا؟ آج ہم ویمن کاکس کو انگیج کر رہے ہیں پارلیمان کے اندر، تاکہ وہ کشمیر کمیٹی کے ساتھ مل کے تمام میل فیمیل ممبرز کے علاوہ ویمن کاکس وہ دنیا کے مختلف ایوانوں میں جائیں اور دنیا کے سامنے کشمیر کا مدعا رکھیں۔ اور یاد رکھیں، ہندوستان بڑا شاطر ہے، ہندوستان ایک تیر سے 10 شکار کرتا ہے۔ اس نے یہ تمام ظلم اور بربریت 35A اور 370 کے بعد جو اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا کہ پاکستان ایگریشن شو کرے گا، پاکستان چڑھائی کرے گا اور میں پاکستان کو اپنی چال میں پھنسا دوں گا۔ لیکن میں آپ کو بڑی ایمانداری سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح اللہ کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ایک چیز ہے، اور وہ ہے انسانیت۔ اور وہ انسانیت جس پر رب آپ کو حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، حقوق العباد تو مجھ سے، میرے پرائم منسٹر سے، کشمیر کمیٹی سے، ہم سب سے رب پوچھے گا۔ اور جب رب پوچھے گا اور جب آپ فل کمٹمنٹ اپنا ایمان سمجھ کر ایک چیز کا انیشیٹو لیتے ہیں تو پھر رب کی مدد آتی ہے۔ ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کو، وہاں پہ کشمیر چیئر اس وقت 2 جوان لاہور کے ایک یونیورسٹی سے بیٹھے ہیں۔ ہم یونیورسٹی میں ینگ بلڈ یوتھ، اسی طرح ان کو اپنا ایمبیسیڈر ہر یونیورسٹی میں ان کو بنا کے ان کے انڈر ایک پوری ایک ٹیم بنے گی۔ اسی طرح ہم پاکستان کے وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، جن کی فالوئنگ ہے، ان کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ فرسٹ لائن آف